ناظرین، صحابُ الریس وہ قوم جس نے نبی کو زندہ دفنا دیا اور پھر اللہ وبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ جو آج عبرت بنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں مکمل واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پہ درود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل خیر حرفا حرفا۔ لاکھوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، سب پر لاکھوں درود و سلام ہوں، جنہوں نے ہم تک اللہ وبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچایا، ان کا حکم ہم تک پہنچایا تاکہ ہم روز آخرت اپنے اللہ کے روبرو شرمندگی نہ محسوس کریں، ہم اپنے اعمالوں کو صحیح کریں۔ انہوں نے ہماری خاطر سجدوں میں راتیں گزاری، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، صرف اپنی امت کے لیے، اپنے نواسوں کو بھی ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ آنے والی نسل یہ سیکھ سکے کہ کیسے میرے حسین کربلا میں شہید ہوئے، آج آنے والی امت ہر موڑ پر صبر کر سکے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں تو سچا کریں اور انہی کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کریں جو وہ ہم تک لے کر آئے۔ میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ اور سورہ کہف میں آیا ہے۔ اللہ وبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ پھر کس طرح ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کا بدلہ اس قوم سے ایسے لیا کہ آج ہم جب پڑھتے ہیں تو عبرت ناک واقعہ لگتا ہے۔ بے شک ناظرین، اللہ وبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کوئی برا کرے گا اللہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جس قوم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ زمین بھی کانپ اٹھی، پھر آخرکار اللہ وبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ صحابُ الریس یعنی کنویں والے لوگ۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ الریس عربی میں ایک کنویں کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم جس قوم نے ایک نبی کے ساتھ بہت زیادتی کی، اللہ وبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ اور سورہ القاف میں کیا ہے۔ یہ قوم اتنی خوشحال رہنے والی قوم تھی کہ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس نہریں بھی تھیں، درخت بھی تھے، باغ بھی تھے اور سب کچھ تھا، اور یہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر آخرکار اللہ وبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنے پیغمبر نازل فرمائے، ایک نبی کو نازل کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دیں اور اللہ وبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلائیں۔ لیکن یہ لوگ بدبختی میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے تھے کہ یہ نہ تو ان کے کسی کہنے پر عمل کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ ظلم پر اتر آئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ظلم کیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے اور اوپر سے اس کنویں کا ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ نہ تو کوئی شخص ان کی آواز سن سکے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس آ سکے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، جس کنویں کو ریس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا اور وہ دنوں تک اس کنویں میں زندہ رہے، مگر نہ ان کو کچھ کھانے کو ملا اور نہ ہی کچھ پینے کو، مگر وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے، مگر آخرکار ناظرین وہ کب تک ہی اس میں زندہ رہتے؟ اللہ وبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر ان کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اللہ وبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر ایک ایسا عذاب آیا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ عذاب سن کر بھی ہمارے کان کھول پڑے، ہماری آنکھیں کھول پڑیں کہ ایسا عذاب آیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ اللہ وبارک و تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب نازل کیا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ بھی نیچے دفن ہو گئے، مگر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی کا یا ایسے طوفان کا کوئی عذاب آیا۔ مگر ناظرین، اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا بدلہ لینا تھا۔ اللہ نے وہ عذاب نازل کر کر اس قوم کو تباہ و برباد یعنی بالکل ہلاک کر دیا۔ اب نہ تو ان کا کوئی نام و نشان ہے اور نہ ہی کوئی پہچان۔ جب ناظرین اللہ وبارک و تعالیٰ اپنے کسی پیارے محبوب کا بدلہ لیتے ہیں نا، جو صرف خاموش رہتا ہے اور اللہ پر اپنا کام چھوڑتا ہے، پھر اللہ ہی اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے نبی کے ساتھ زیادتی کی اور اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ آج سورہ البقرہ میں پڑھا جائے تو ایک عبرت ناک واقعہ لگتا ہے۔
میں یقین کرتی ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، مگر قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا ان کا نام قرآن میں کہیں نہیں ہے، ہاں لیکن واقعہ ضرور بیان ہوا ہے کہ اللہ نے ان کنویں والوں کے ساتھ کیسا بدلہ لیا، ان کو کیسے ہلاک کیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ہی چھوٹی ویڈیوز کے لیے، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملے اور آپ بھی روز آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اس دین پر چلیں، تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پورا کریں۔ ہم سب کو مل کے چاہیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں، آپ یہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ سنیں اور ہدایت پکڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور نبی کے ساتھ کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ باقی خدا حافظ، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔